بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات نے آج نبی تراویح مکمل کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ 12ویں پارے کی بالکل شروع ہی کی آیت مبارکہ ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ تعالی ہی کے ذمے اس کا رزق ہے. یعنی زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ تعالی کے ذمے ہے. اور رزق کے پہنچانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جس کو رزق پہنچانا ہے اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، جبھی اس کو رزق پہنچایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ رہنے، ہر ایک کے زیادہ رہنے کی جگہ اور ہر ایک کے کم رہنے کی جگہ، چند روز رہنے کی جگہ کو جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالی ہر ایک کے زیادہ رہنے کی جگہ اور ہر ایک کے چند روز رہنے کی جگہ کو جانتے ہیں. کل فی کتاب مبین، یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تمام چیزیں ہیں ہی، اور اسی کے ساتھ یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون شخص اچھے کام کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تمام جانداروں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. چاہے کوئی جاندار زمین پر رہتا ہو یا کوئی ہوا میں اڑنے والا ہو یا کوئی پانی میں رہنے والا ہو، ان سب کا تعلق زمین ہی سے. جو جاندار زمین میں رہتا ہے تو ظاہر، جو جاندار پانی کے اندر رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پانی زمین کے اوپر ہی ہے، تو وہ بھی زمین کے اندر رہنے والا ہو گیا. اور جو پرندہ ہوا میں اڑتا ہے وہ بھی
کھانے پینے کے لیے اس زمین کے اوپر آتا ہے اور زمین کے اوپر بھی اس کی رہائش ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے وہ بھی زمین میں رہنے والا ہے۔ تو زمین میں رہنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ تعالی نے اپنے ذمے میں رکھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری جو اللہ تعالی نے دی ہے یہ اللہ تعالی کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی فضل و کرم سے اس کا وعدہ فرما دیا ہے، سب کی روزی اللہ تعالی دے گا۔ اللہ تعالی کے اوپر کوئی چیز ضروری نہیں ہے، جو چیز اللہ تعالی ہی اپنے ذمے اپنی فضل و کرم سے دے دے بس وہی چیز اللہ تعالی کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام جانداروں کی روزی اللہ تعالی کے ذمے ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہ قبیلہ اشعریین کا ایک وقت سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچا۔ سفر بہت لمبا تھا، کھانے پینے کا سامان راستے میں ختم ہو گیا اور مدینہ منورہ میں ایک کنارے کے اوپر وہ لوگ ٹھہر گئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے کوئی صاحب جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کر دیں کہ حضرت ہم لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کھانے پینے کا انتظام فرما دیں۔ اس غرض سے ایک صاحب کو بھیجا کہ تم جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتا دو اور ہو سکتا ہے حضرت کچھ انتظام فرما دیں۔ جن صاحب کو بھیجا تھا وہ گئے اور اس وقت پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہی آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ درخواست بھی نہیں کی۔ اس آیت کریمہ کو سن کر کے انہوں نے مطلب سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمام جانداروں کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے زیادہ رہنے اور چند روز رہنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، مستقل اس کی قیام گاہ کون سی ہے اور عارضی قیام گاہ کون سی ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب تمام جانداروں کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو ہماری روزی بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ ہم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب کی ایک روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے، سب کا رزق اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، تو پھر اب اس کے متعلق درخواست کرنا کچھ مناسب بھی معلوم ہوتا۔ اور اسی حالت کے اندر وہ صاحب واپس ہو گئے اور واپس جانے کے بعد انہوں نے پورے وقت سے یہ کہا
کہ آپ لوگ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ اب وہ لوگ مطمئن ہو گئے یہ سوچ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دی ہوگی اور حضرت نے کچھ وعدہ فرما دیا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے ہم لوگ کو یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ اب آپ لوگ بالکل اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دو آدمی چلے آ رہے ہیں اور بڑا سا برتن ہے، اس برتن کے اندر روٹی اور گوشت دونوں چیزیں، گوشت بھی اس کے اندر ہے پکا ہوا اور روٹی بھی اس کے اندر بھری ہوئی ہے، اور وہ دونوں آدمی آئے اور قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو دے کر کے اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ تو اس وقت کے لوگ یہی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے کھانے کے لیے بھیج دیا ہے، تو ہم لوگوں کو بڑی آسانی ہو گئی، اور ان لوگوں نے خوب پیٹ بھر کھانا کھایا، بڑا مزیدار کھانا، کھانے کے بعد بھی وہ بچ گئے۔ تو ان لوگوں نے مناسب سمجھا کہ یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں واپس کر دیے جائے تاکہ دوسرے ضرورت مندوں کے کام آ جائے۔ چنانچہ یہ لوگ بچا ہوا کھانا لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت جو کھانا آپ نے بھیجا تھا وہ مقدار میں بہت زیادہ تھا اور بہت ہی مزیدار تھا، ہم لوگوں نے خوب کھایا، مگر اس کے باوجود وہ کھانا بچ گیا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں وہ کھانا واپس لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آپ لوگوں کے پاس کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے پوری تفصیل بتائی کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ پیش آیا تھا اور ہم نے ایک صاحب کو آپ کے پاس بھیجا تھا اور وہ صاحب یہاں سے واپس گئے اور واپس جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر دو صاحب کھانا لے کر کے آئے تو ہم یہی سمجھے کہ حضرت ہی نے کھانا بھیجا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا میں نے نہیں بھیجا ہے بلکہ اس ذات پاک نے بھیجا ہے جس نے تمام لوگوں کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، جس کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ بعض روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے ہیں آگ کو تلاش کرنے کے، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور رسالت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس پیغام پہنچانے کا حکم فرمایا کہ تم مصر جاؤ اور میرا یہ پیغام فرعون کو پہنچاؤ۔ اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے اور جو بھی پیغام پہنچانا وہ نرمی کے ساتھ پہنچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دیا تھا، اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ اگر میں اسی حالت کے اندر چلا جاؤں تو آخر اس کی کفالت کون کرے گا؟ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ اس کی اصلاح کے لیے، اس خیال کی اصلاح کے لیے
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سامنے جو پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کے اوپر تم اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، وہ پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے دوسرا پتھر نکلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ملا کہ اس کے اوپر بھی لاٹھی مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو وہ پتھر بھی پھٹ گیا، اس میں سے تیسرا پتھر نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اس کے اوپر بھی لاٹھی مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر لاٹھی ماری، وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک جاندار نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ 3 پتھروں کے اندر رہنے والے جاندار کو جب ہم رزق پہنچا سکتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی بیوی کے رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 پتھروں کے اندر وہ ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچا رہے ہیں، اور بالکل ہرا پتا اس کے منہ میں ہے، وہ اس کے کھانے میں لگا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے سے غذا حاصل کر رہا ہے۔ تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اوپر پہلے ہی سے یقین تھا، مگر یہ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس یقین کی کیفیت کے اندر اور اضافہ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اسی حالت کے اندر روانہ ہو گئے کہ جا کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام فرعون اور اس کے قوم کو پہنچا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث شریف بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ اپنی پیدائش کے وقت سے مختلف دور سے گزرتا ہے، اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے، مختلف دور اس کے اوپر آتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ جب اس کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ پیر مکمل ہو گئے اور دوسرے اعضاء مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے متعلق 4 باتوں کو لکھ دیتا ہے، اسی وقت لکھ دیتا ہے، ابھی پیدائش ہوئی بھی نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان باتوں کو لکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو فرشتہ لکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جا کر کے عمل کیا کرے، کیا عمل کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، یہ باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اور اس عمر کے سال اور مہینے اور دن اور منٹ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ اس کی عمر کتنے سال کی ہوگی اور کتنے مہینے کی ہوگی اور کتنے دن کی ہوگی اور اس دن میں بھی کتنے منٹ ہوں گے، ساری چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز اس کے مطابق جو لکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا ہے، کہاں مرنا اور کہاں دفن ہونا ہے یہ بھی اس کے مطابق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے بارے میں یہ لکھی جاتی ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کہاں سے ملنا ہے، کتنا رزق ملنا ہے اور کہاں سے ملنا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے
ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا کے پیٹ میں وہ پہنچا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے متعلق ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ جب بھی رزق کے بارے میں انسان انتہائی حیران اور پریشان رہتا ہے، ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ روزے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اسی بخل کی وجہ سے وہ زکات کی ادائیگی کے اندر بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روزی مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ یقینی طور پر ملے گی، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی جو روزی ہے وہ اس کو اس طریقے سے طلب کرتی ہے جیسے موت۔ انسان کی روزی اس کو اس طریقے سے تلاش کرتی ہے، اس طریقے سے ڈھونڈتی ہے جس طریقے سے موت ڈھونڈتی ہے۔ جس شخص کی موت آنے والی ہے وہ شخص کہیں بھی ہو، چاہے کتنی ہی کوٹریوں کے اندر بند ہو، موت اس کے پاس یقینی طور پر پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے اس کا جو رزق ہے وہ بھی پہنچ کر رہے گا۔ ایک روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کا رزق اس کو پکڑ لیتا ہے جس طریقے سے اس کی موت اسے پکڑ لیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے، وہاں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی اور اسی وقت ایک ماننے والا شخص آ گیا۔ وہ کھجور صاف ستھری تھی، کھانے کے لائق تھی، ایک ماننے والا شخص آ گیا، اس کو وہی آپ نے عنایت فرما دی اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہاں پر نہ آتا تو یہ کھجور تیرے پاس پہنچتی، تیرے رزق کی یہ تھی، تیرے پاس یقینی طور پر پہنچتی۔ تو آ گیا ہے تو بھی تیرے پاس پہنچ گئی ہے، اگر تو نہ آتا تو یہ خود تیرے پاس پہنچتی، اس کے پہنچنے کی جو بھی صورت ہوتی۔ تو جو رزق مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر اپنے کو لگائے رکھنا چاہیے، اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے رزق کو حاصل کرے تو بھی مقدر سے زیادہ اس کو رزق مل ہی نہیں سکتا ہے، اور جائز طریقے کو اختیار کرے گا تو بھی جو رزق اس کے مقدر میں ہے وہ یقینی طور پر اسے مل کر رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ جب کچھ دن حکومت میں گزر گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ میں آپ کی پوری مخلوق کی 1 سال کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ساری دنیا کی حکومت آپ نے عطا فرما دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پوری مخلوق کی 1 سال تک دعوت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ 1 سال کی دعوت کر سکو، تم 1 سال کی دعوت نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اگر 1 سال کی اجازت نہ ملے تو کم از کم 1 مہینے کی اجازت عطا فرما دی، 1 مہینے کی دعوت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بس میں نہیں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ کم از کم 1 دن کی تو
اجازت مرحمت فرمائی کیجیے، بس ایک دن تو دعوت کر ہی دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن تم اگر اصرار کر رہے ہو تو ایک دن کی دعوت کر دو۔ اگر تمہاری زیادہ خواہش ہے تو چلو ایک دن کی دعوت کر دو۔ اب جب ایک دن دعوت کرنے کی اجازت حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو کھانے اور پینے کی چیزیں جمع کرنے میں لگا دیا، اور اس کے بعد پھر کھانا تیار کرنے میں بہت لوگوں کو لگا دیا۔ کھانے پینے کا سامان جمع ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پکایا بھی جا رہا ہے، اور پکانے کے بعد وہ ایک طرف جمع کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا کہ ہوا برابر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر دیر ہو جائے اور کھانا اسی حالت کے اندر رکھا رہے تو وہ تو خراب ہو جائے گا۔ سارے انتظامات چل رہے ہیں۔ جب بہت مقدار میں کھانا تیار ہو گیا، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ کھانا شروع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں سمندری مخلوق میں سے ایک مچھلی کو بھیج رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ مچھلی آئی اور اس نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، سنا ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ آئیے، کھانا کھائیے۔ اب اس کے بعد اس مچھلی نے کھانا شروع کیا تو جتنا کھانا اتنے دنوں میں تیار ہوا تھا سارا کا سارا کھانا کھا لیا۔ صرف ایک مچھلی نے سارا کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ کھانا اور لائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا کھانا ختم کر دیا اور پھر یہ کہہ رہی ہو کہ کھانا اور لائیے؟ تو اس مچھلی نے کہا کہ میزبان کے لیے کہنا مناسب نہیں ہے، جب دعوت کر رکھی ہے تو کم از کم پیٹ بھر تو کھانا کھلانا چاہیے۔ پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھلایا، اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سارا کھانا ختم کر دیا اور پھر تم اور مانگ رہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کی مخلوق کو کتنا کھانا کھلانا ہے، میں نے تو اپنے اعتبار سے بہت کھانا تیار کیا، مگر وہ کھانا ساری مخلوق کو کافی تو کیا ہوگا، ایک مچھلی بھی پورے طریقے پر نہیں کھا سکی۔ اور اس نے یہ کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے پیٹ بھر کھانا کھلاتے ہیں، آج آپ نے دعوت کر دی ہے، میرا پیٹ نہیں بھر سکا، میں بھوکی رہ گئی ہوں۔ اب یہ بھی اس کا سننا پڑ گیا، اے اللہ تعالیٰ آپ معاف فرمائیے، میں تو آپ کی مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی مخلوق ہے، کون کہاں رہتا ہے، کس کو کس طریقے سے رزق پہنچانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے کام کرتے ہیں، کسی انسان کے بس کا کام ہے ہی۔ ساری حکومتیں لگ کر کے اس کام کو کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی، مگر اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں، اپنے رحم و کرم سے اپنی ساری مخلوق کو، کوئی فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی انسان ہو یا جانور ہو، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں سارے کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اللہ کے وعدوں کے اوپر
ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہتے ہوئے پھر اپنے رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے. رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، ظاہری طریقے پر جو اسباب ہو سکے وہ اختیار کرے اور جائز طریقے سے اسباب اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے. اس وجہ سے کہ تمام کاموں کو مکمل طریقے پر انجام دینے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے وعدوں پر مکمل یقین عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا وارحمنا. اللهم انصرنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر آپ اپنی خصوصی رحمت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو نواز دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، آپ ہی ہم سب کی مدد فرمانے والے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خصوصی مدد فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دیجیے. ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا اور صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا